السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اسلامک ساگا۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ علی حمزہ۔ تو ناظرین، واقعہ چل رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لن ارسلہ معکم، میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیج سکتا، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ میرے ساتھ اللہ کا پکا وعدہ کرو کہ ہم بنیامین کی حفاظت کریں گے، ہم کوئی چال نہیں چل رہے، ہم بنیامین کی حفاظت کریں گے، اور اگر تم یہ وعدہ میں سے کرتے ہو تو پھر میں کچھ سوچ سکتا ہوں بنیامین کو بھیجنے کے بارے میں، وگرنہ میں بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ ہاں، ایک صورت ہے الا ان یحاط بکم، اگر تم سارے کے سارے مغلوب ہو جاؤ اور تمہارے پاس کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ، کوئی سبب نہ ہو کہ جس کے ذریعے تم بنیامین کو بچا سکو، تو لہذا وہ صورت مستثنیٰ ہے۔ اس صورت میں بنیامین کی حفاظت چونکہ تم نہیں کر سکو گے، اس کے علاوہ تم میرے ساتھ وعدہ کرو کہ ہم بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ تو جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے یہ وعدہ کر لیا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا واللہ علی ما نقول وکیل، جو ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے، لہٰذا بنیامین کی حفاظت تمہارے ذمے ہے، مجھے کوئی دکھ اور تکلیف زیادہ مت پہنچانا کیونکہ میں پہلے ہی بڑے دکھ میں ہوں۔ اب جب یہ بات ہو گئی تو یعقوب علیہ السلام اب انہیں ہدایات کر رہے ہیں کہ تم نے اب مصر میں کیسے داخل ہونا ہے۔ تو قرآن پاک اس بارے میں فرماتے ہیں وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، کہ اے میرے بیٹوں کہ تم ایک ہی دروازے سے مصر میں داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے مصر میں داخل ہونا۔ اب ایک دروازے سے مصر میں داخل نہ ہونا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ بہت ہی خوبصورت تھے، تو یعقوب علیہ السلام نے اس وجہ سے فرمایا تھا کہ کہیں ان کو نظر نہ لگ جائے، اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اکٹھے داخل نہ ہونا بلکہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا تاکہ تم نظر بد سے بچ سکو۔ لیکن اس کے باوجود جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، جو تمہارے ساتھ ہونا ہے، وہ تو ہو کر ہی رہے گا، کیونکہ میری تدبیر اللہ کی تقدیر سے آگے نہیں بڑھ سکتی، اور قاعدہ بھی یہی ہے کہ تدبیر تقدیر سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو بہرحال یعقوب علیہ السلام کی خواہش تھی کہ بیٹے مختلف دروازوں سے داخل ہوں، ایک دروازے سے داخل نہ ہوں، یہ ان کی تعبیر تھی، ان کی تدبیر تھی، جیسا انہیں پسند آیا انہوں نے کیا۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ کا ہی ہوگا، اللہ کا چلے گا، کسی اور کا حکم نہیں چل سکتا، اور اللہ ہی پر توکل کیا ہے میں نے۔ وہ سارے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے۔ جب بنیامین کو دیکھا تو بنیامین کو اپنے گلے سے لگایا، اور ولما دخلوا علی یوسف آوی الیہ اخاہ، تو بنیامین کو اپنے ساتھ انہوں نے بٹھایا، اپنے ساتھ ٹھکانہ دیا، ان کا اعزاز اور اکرام کیا، اور ان کو پوشیدہ سے بتلا دیا بھائی ہوں۔ قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون، جو یہ تمہارے ساتھ کرتے رہے ہیں، جو انہوں نے مجھ سے کیا ہے، میرے ساتھ کیا ہے، اس پر تم نہ امید اور مایوس نہ ہو، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اب پھر آگے کیا ہوا، بنیامین اور یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا، اور جب وہ غلہ لے کر واپس آنے لگے تو پھر کیا ہوا، وہ واقعہ انشاءاللہ آگے چلے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام۔